لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد، والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسحره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآله. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين، خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد. عجل الله تعالى فرجه الشريف، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد كتب مولانا الحسين عليه السلام: إن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم إلى سبيل الرشاد. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. سب سے پہلے اپنے آقا مولا کو سلام. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، سرکار سید الشہداء کے خطوط جو آپ نے تحریر کیے ہیں، اس کی گفتگو آپ کے سامنے اس ذیل میں قرآن اور حدیث کے پیغامات جو مولا کے پیغام سے نکل رہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. پہلا خط جو آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ بصرہ والوں کے نام مولا نے تحریر کیا تھا، اور دوسرا خط جو کوفے والوں کے نام تحریر کیا تھا، اور جو پیغامات ان خطوط میں تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. آج جس خط کی گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے وہ خط امام نے مکہ کے حاکم، جس وقت امام مکہ سے نکل رہے تھے تو مکے کے حاکم نے جو امان نامہ امام کے پاس بھیجا تھا اس کے جواب میں جو خط تحریر کیا ہے وہ اس میں کیا نکات ہیں، اس میں کیا گفتگو ہے، وہ آپ کے سامنے کہ کیا پیغام جواب میں امام نے پیش کیا ہے. حالات کچھ ایسے تھے کہ نبی کریم کے اس نواسے نے یہ دیکھا کہ اس وقت مکے میں رہنا اب ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ خونریزی کا خطرہ ہے، قتل کا خطرہ ہے. لہذا قافلے کو اپنے
مکے سے حرکت دینے سے پہلے لوگوں میں اعلان کیا میں جا رہا ہوں، مکے میں نہیں رہوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ دوسروں تک خبریں پہنچنے سے پہلے اپنے لوگوں میں یہ باتیں پہنچی، خود کے لوگوں میں یہ خبر پہنچی کہ جا رہے ہیں۔ تو جو امام کے چاہنے والے تھے، جو امام کے قریبی تھے، بعض روایت کی بنیاد پر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ خود جناب عبداللہ ابن جعفر بھی تھے وہاں پر۔ تو اب جو قریبی تھے وہ مکے کے حاکم کے پاس گئے اور اس سے امان نامہ لے کر آئے۔ امان نامہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر حکومت نے، حاکم نے امان نہ دے دیا تو پھر اس کو جان کو خطرہ نہیں ہے، پھر کوئی اسے قتل نہیں کر سکتا، اسے مان نہیں سکتا ہے۔ تو جو رشتہ دار تھے، جو قریبی تھے، یہ گئے اور حاکم مکہ کی طرف سے ایک امان نامہ لے آئے اور امان نامہ لا کے امام کو دے دیا، اور جس میں امام کو امان دی گئی تھی۔ امام نے جب اس خط کو لیا، اس امان نامے کو دیکھا، تو امام نے جو جواب دیا ہے، وہ جواب تاریخ نے لکھا ہے کہ کس طریقے سے جو اس نے، امام نے خود بیان کیا ہے کہ اس نے کیا امان نامے میں تھا، یعنی جان کی امان ہے، آپ کے ساتھ نیکی کی جائے گی آپ کے ساتھ۔ امام فرماتے ہیں اما بعد فَإِنَّهُ لَمْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ حمد و سلام الہی کے بعد جو امام نے فرمایا، لکھا ہے کہ سنو، بے شک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، مشقت نہیں کرتا، یعنی زحمت میں نہیں ڈالتا اللہ اور اس کے رسول کو۔ کون؟ من دعا الی اللہ عز وجل، جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحاً، اور نیک اعمال کرے، نیک کام کرے، اور یہ کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں۔ ظاہر ہے کہ ظالم حکومتوں کے جو نمائندے تھے، جو کارندے تھے، جو گورنر تھے، تو ان کی نیت تو صاف تھی نہیں، کچھ رشتہ داروں کے کہنے کے بنیاد پر امان نامہ بھیج دیا تھا۔ تو امام پہلے ہی اعلان کر دے رہے ہیں کہ جو اللہ کی طرف دعوت دے، جو اپنے مسلمان ہونے کا اعتراف کرے، وہ کبھی اللہ کے رسول کو زحمت میں نہیں ڈالتا، مشقت میں نہیں ڈالتا، یہ جان لو۔ اور جب یہ اعلان کر دیا سب نے، تو پھر فرمایا وَقَدْ دَعَوْتَ إِلَى الْأَمَانِ وَالْبِرِّ وَالصِّلَةِ، اے حاکم مکہ، تو نے مجھے بلایا ہے، مجھے دعوت دیا ہے، کس چیز کی طرف؟ امان کی طرف۔ تو نے امان دیا ہے مجھے کہ جان کی امان ہے، تو نے یہ کہا ہے کہ آپ کے ساتھ نیکی کی جائے گی، تو نے یہ کہا ہے کہ صلہ یعنی رشتوں کو جوڑ کے رکھا جائے گا، توڑا نہیں جائے گا، تو نے مجھے دعوت دیا ہے۔ امام فرما رہے ہیں فخیر الامان امان اللہ۔ اس جملے کو غور کیجئے کہ جو اہم پیغام ہے اس خط کا، فخیر الامان امان اللہ، بہترین امان اللہ کی امانت ہے، یعنی اللہ جس کو امان دے، تو کیا امان دے گا؟ تیرے پاس کیا ہے کہ تو امان دے گا؟ امان دینے والا تو سب سے بہتر، سب سے اچھا اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ خداوند عالم ہے، اس سے بہتر کوئی امان دینے والا نہیں ہے۔ حاکم مکہ یہ سوچ رہا تھا کہ نبی کے نواسے کو، جو زمانے کا حاکم، جو امام ہے، جو شیعوں کا امام ہے، سب کچھ ہے، یہ بہت بڑا اچھا موقع مل گیا، بڑا اچھا ہے، وہ بڑی گولڈن چانس ہے کہ ہم جان کی امان دے رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کی ساری تبلیغ ہے کہ توکل علی اللہ، اللہ کے نمائندے ہیں، تو اللہ کے نمائندے کو تو ہم دے رہے ہیں امان۔ تو امام نے ایک ہی جملے میں جواب دے دیا، فخیر الامان امان اللہ، بہترین امان دینے والا اللہ ہے، تو کیا امان دے گا؟ کوئی دنیا میں امان نہیں دے سکتا، جان کی امان فقط خداوند عالم کی جانب سے۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔
خیر الامان، بہترین امان دینے والا خدا ہے۔ اور پھر کہا وَلَيُؤْمِنَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ لَمْ يَخِفْهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہرگز وہ اللہ کے امان میں نہیں رہے گا قیامت کے دن جو اس دنیا میں اللہ سے نہ ڈرے۔ خوف خدا جس کے پاس نہ ہو، اللہ کا خوف اس دنیا میں نہ ہو، وہ اللہ کی امان میں نہیں رہے گا قیامت کے دن۔ فَنَسْأَلُ اللَّهِ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، مخافہ فی الدنیا، دنیا میں ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا خوف خدا جو عظیم نعمت ہے، ہم دنیا میں سوال کرتے ہیں کہ وہ مل جائے، کہ توجب لنا امانہ فی القیامہ، کہ وہ خوف خدا ہمارے لیے ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے وسیلہ بن جائے کہ قیامت کے دن ہم اللہ کی امان میں رہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر امام نے لکھا فَإِن كُنْتَ نَوَيْتَ، اگر تیری نیت یہ ہے، بالکتاب جو تو نے مجھے خط لکھا ہے، امان نامہ بھیجا ہے، اس امان نامے سے اگر تیری نیت یہ ہے بالکتاب سلی و بری، کہ تم واقعاً میرے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، واقعاً میرے ساتھ جوڑ کے رہنا چاہتا ہے، میرے ساتھ رشتے کو جوڑ کے رکھنا چاہتا ہے، اگر تیری نیت یہی ہے فَجَزَيْتَ خَيْرًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، واقعاً اگر تیری نیت سچی ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں انعام کا حقدار ہے، جزا پائے گا۔ یہ امام نے بتا دیا کہ نیت تو جانتا ہے کہ تیری نیت کیا ہے، لیکن اگر نیت سچی ہے، یعنی یہ جواب بیچ کے امام بتا رہے ہیں کہ دل میں جو کچھ رکھے ہے اس کو نکال دے، سچی نیت سے ولی خدا کی خدمت کر لے، تیری عاقبت سدھر جائے گی، بن جائے گا، سنور جائے گا، دنیا اور آخرت دونوں میں تجھے بہترین خیرن، بہترین انعام ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب اس پیغام میں جو جواب دیا امام نے، جو خط لکھا ہے، پہلا پیغام یہی ہے کہ خیر بہترین امان دینے والا خدا ہے، لہذا ہر انسان کو اس پیغام پہ غور کرنا چاہیے۔ دنیا میں نہیں کوئی امان دے سکتا، دنیا میں کوئی امان نہیں دے سکتا، امان دینے والا خدا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام زندگی میں جس طریقے سے عمل کرتے تھے، اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا تھا کہ قرآن نے اگر اعلان کیا ہے تو ائمہ معصومین نے اس کو پورے وجود سے اپنے جسم میں ڈھال کر دکھا دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اذا عزمت فتوکل علی اللہ، اگر کسی کام کا ارادہ کرو تو اللہ پہ بھروسہ کرو، توکل خدا پہ کرو۔ اور پھر یہ بھی اعلان کر دیا قرآن نے کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اس کا اللہ اس کے لیے کافی ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر امان چاہیے تو یہ جان لو، آج بھی ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں بھی اگر انسان قرآن کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرے، تعلیمات قرآن پہ عمل کرے، قرآن کے صحیح معلمین جو صحیح گائیڈ کرنے والے ہیں ان کی باتوں پہ عمل کرے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت قرآن کے راستے پہ چلنے والوں کو پچھاڑ نہیں سکتی، دبا نہیں سکتی، ذلیل نہیں کر سکتی۔ یہ ذلت خود انسان کی بنائی ہوئی ہے، جب قرآن کو چھوڑ دے گا تو پھر اسی طریقے سے ذلیل ہونا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات جیسی کوئی تعلیمات نہیں ہے، قرآن کے جیسا راستہ کوئی نہیں ہے، صرف یہی ایک راستہ ہے۔ تو اگر چاہیے تو امام کہہ رہے ہیں کہ خیر الامان حاکم مکہ، تو مجھے جان کی امان نہیں دے سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس اس خدا کی طاقت ہے کہ اس سے بہتر کوئی امان دینے والا ہے ہی نہیں دنیا میں کہ جو امان دے سکے، لہٰذا مجھے تیری امان کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے ہی سے خدا کی امان میں ہوں، میں خدا کی امانت میں ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اور واضح ہے، یہ بہت زیادہ اس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہترین امان دینے والا خدا ہے. یہ واضح پیغام ہے کہ انسان اسی پہ بھروسہ کرے کہ اس کے علاوہ نہیں کوئی اور دوسرا ہم کو پناہ نہیں دے سکتا. دوسرا پیغام جو اس خط میں ہے کہ جو امام نے کہا ہے کہ یہاں پر کہ جو اس دنیا میں خدا سے ڈرتا ہے وہ قیامت میں محفوظ رہتا ہے. تو یہ جو خوف کی گفتگو ہے یہی کہ صرف خدا کا خوف ہونا چاہیے اور دوسرا نہیں. حدیث قدسی میں ہے کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے ہر شے اس سے ڈرتی ہے. من خاف اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، کل شے اس سے ڈرتی ہے. ومن لم یخف اللہ اخاف من کل شے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے ہر چیز سے وہ ڈرتا ہے. اس کے اوپر غور کیجئے، حقیقت یہی ہے. جو مردان الہی ہیں، جو خدا والے ہیں، ان کی زندگی کو نظروں میں لے آئیے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی کر لے جاؤ، کچھ بھی کر لے جاؤ، کوئی نہیں منع کرنے والا ہے. جو ہمارے آپ دیکھیے، ظاہر ہے کہ خود مومنین کے درمیان، آپ کے درمیان بھی کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس پر کامل پورے مکمل اترتے ہوں گے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے. لیکن ہم اگر بیان کرنا چاہیں تو آپ دیکھیے جو ہمارے مجتہدین مراجع تقلید ہے، آپ دیکھیے چند سال پہلے، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، پوری دنیا مل کے ایک نمائندے زمانے کے امام کے نمائندے خمینی صاحب کو، امام خمینی کو پوری دنیا مل کے رگڑنا چاہ رہی تھی، لیکن ایک خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے ساری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکایا، خود نہیں جھکے. آپ دیکھ لیجئے مراجع کرام کی طاقت کیا ہے کہ پوری دنیا مل کے کسی مسئلے کو چاہے عمل ہو جائے. نہیں، اگر ایک مرجع تقلید نے کہہ دیا تمباکو حرام ہے تو پوری مملکت اسلامیہ میں پھر کسی کی جرأت نہیں ہے کہ تمباکو نوشی کر لے. دنیا پوری اس وقت کی پوری مملکت جو برطانیہ کی، جو بہت برطانیہ کبیر جو کہی جاتی تھی، بڑی طاقت تھی پوری دنیا میں، سب ختم ہو گئی اس ایک فتوے کے مطابق. اگر ایک مجتہد نے اگر خدا کی طاقت پہ بھروسہ کر دیا اور کہہ دیا کہ آ جاؤ مقابلے کے لیے، تو داعش جیسی مکمل طاقت کو ایک مرجعیت کی طاقت نے خاک میں ملا کے رکھ دیا. خدا کے سامنے جھکنا یہ کیا ہے؟ جس کے دل میں خوف خدا آ جائے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے. دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے، سپر طاقت آ جائے، بہت بڑی طاقت آ جائے، تصور میں نہیں ہو سکتا تھا کہ کبھی روس جیسی طاقت اور وہاں کا کوئی بہت بڑا سربراہ، کوئی زیادہ نہیں 30 سال پہلے کی سیاست، بزرگ جو بیٹھے ہیں دیکھ لیں 30 سال پہلے کیا تھا روس کا نام، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. آج کس طریقے سے روس کا مملکت کا سربراہ، سب سے بڑا جو وہاں کا صدر ہے، وہ آ کے آپ کے مراجع کے سامنے آ کے جھک کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے غور سے گفتگو کر رہا ہے، سن رہا ہے، باتوں کو سن رہا ہے. یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ صرف ایمان کی طاقت ہے، یہ صرف خدا کی طاقت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ جو امام نے کہا ہے کہ جو اس دنیا میں نہیں ڈرتا وہ آخرت میں ڈرتا ہے، جو اس دنیا میں ڈرتا ہے اللہ سے وہ آخرت میں محفوظ رہتا ہے. اور چنانچہ جو امام نے دعا کیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے ہم ایسا خوف چاہتے ہیں کہ جو ہمیں آخرت میں سکون دے، امان دے، خوشی دے. ہم ایسا چاہتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے
وہ روایت میں حدیث قدسی کی صورت میں ہمارے لیے پیش کیا گیا ہے، پروردگار عالم نے قسم کھا کے کہا ہے، وہ عزتی و جلالی، میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اپنے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ کیا کہا ہے پروردگار عالم نے؟ غور کیجئے اس کے اوپر کہ جو ہم امام کے اس قول کے، اس پیغام کے قول کے ضمن میں درمیان آپ کی خدمت میں اس حدیث قدسی کو فرما رہے ہیں، وہ عزتی و جلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لا اجمع عبدا لعبدی امنین ولا اجمع علیہ عبدا خوفین۔ میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے بندوں کے لیے دو امان اکٹھا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اپنے بندوں کے لیے دو خوف کو اکٹھا کر سکتا ہوں۔ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ نہیں اکٹھا کروں گا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے اس دنیا میں زندگی خوف کے عالم میں گزاری ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں تھا، تو پھر آخرت میں اسے خوف نہیں دیکھنا ہوگا۔ دو خوف کو اکٹھا نہیں کروں گا میں اپنے کسی بندے کے لیے۔ یہ وہ دنیا والے ہیں جو اس دنیا کو اپنا آخرت سمجھتے ہیں کہ یہیں دنیا میں ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، اور نہیں، جو ہم صاحبان ایمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا وقتی سے، یہ جو ٹیمپریری دنیا، اس کے بعد جو ہے وہ بڑی دنیا ہے، ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے۔ تو ہمارے پاس دو دنیا ہے، ایک ابھی ایک بعد کی۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کسی بندے کے لیے ایسا نہیں کر سکتا کہ دو خوف جمع کروں یا دو امان جمع کروں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں خوف خدا کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو اس دنیا میں خداوند عالم اسے خوف میں نہیں رکھے گا، لیکن اگر کوئی اس دنیا میں بے خوف زندگی گزار رہا ہے، اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کون کس نے قیامت دیکھا ہے، کون جانتا ہے، وہ سب قرض کی باتیں ہیں، آج کیش رکھو، کون حساب و کتاب ہے، کون قیامت ہے، حلال و حرام کیا ہوتا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نڈر ہو کے دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے، جس کو چاہ رہا ہے لوٹ رہا ہے، جس کو چاہ رہا ہے دبا رہا ہے، جس کا مال چاہ رہا ہے پا کے چھین لے رہا ہے، جیسے چاہ رہا ہے ظلم و زیادتی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی کہہ رہا ہے کہ قیامت کیا ہے ہی نہیں، کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، تو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو جو اس عقل کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، تو خداوند عالم بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے اپنا فیصلہ دنیا میں کر لیا، تم نے یہ کہہ دیا کچھ نہیں ہے، تو جان لو آخرت میں تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، بدترین عذاب ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم یہاں بھی خوب عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارو اور وہاں بھی تم بڑے آرام سے رہو، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن وہ انسان جو اپنی زندگی میں قدم ایسے بڑھا رہا ہے کہ ہر جگہ پر یہ سوچ کے آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، کلام زبان سب سے کوئی کلام نکل رہا ہے، جب کوئی کلام ادا ہو رہا ہے تو یہ سوچ کے ادا کر رہا ہے کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، آنکھوں سے جو کچھ بھی معاملہ کر رہا ہے دیکھ رہا ہے، وہ یہ سوچ کے دیکھ رہا ہے کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، ہاتھوں سے جو کچھ کام کر رہا ہے دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے نظر میں خدا ہے، خدا کا حکم ہے، خدا کی کتاب ہے۔ تو جب ایسا انسان جو اللہ ابالی نہیں ہے، جو ڈر کے زندگی نہیں گزار رہا ہے بلکہ صرف خوف خدا میں زندگی گزار رہا ہے، جو اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، دنیا والوں کا خوف نہیں ہے، صرف اللہ کا خوف ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ تم جان لو کہ تمہارے لیے جب خوف خدا، جو دنیا میں تمہیں سب کچھ مل گیا، تو آخرت میں تمہارے لیے بہشت ہے، جنت ہے، باغات ہے، آرام ہے، سکون ہے، حوریں ہیں، ساری چیزیں سب تمہارے لیے ہے۔ اس لیے کہ میں بھئی یہ ہماری اور آپ کی قسم نہیں ہے کہ قسم کھایا اور توڑ دیا، یہ خدا کی قسم ہے، وعزتی و جلالی، یعنی پروردگار اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ دو خوف، کہ دنیا میں بھی خوف میں زندگی گزارو اور آخرت میں بھی ایسا نہیں ہوگا، دنیا میں بھی عیش و آرام سے زندگی گزارو بہت لوٹ پاٹ کے ساتھ، اور آخرت میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ میں دونوں چیزیں اپنے بندوں کے ساتھ جمع نہیں
نہیں کروں گا، میں ایک دنیا کے لیے رکھوں گا، ایک آخرت کے لیے رکھوں گا۔ اب یہ تمہارا مقدر ہے کہ تم کون سا اختیار کرتے ہو۔ دنیا کا عیش و آرام اگر اختیار کیا تم نے تو پھر آخرت میں نہیں ملنے والا، اور اگر دنیا میں تم نے قاعدے قانون خدا کے مطابق زندگی گزارا تو آخرت میں سب کچھ ملنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے امام کا پیغام، جو امام کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈرنا ہے، تمہارا خوف نہیں ہے کہ تم مجھے جان کی امان دو گے، خوف تو مجھے صرف خدا کا ہے۔ تو اب یہ انسان جو خوف خدا میں ہے، بہرحال یعنی یہ کہ جو انسان کہتا ہے کہ گناہ جتنا کرنا ہو کرو کوئی ڈر نہیں ہے، غیبتیں جتنی کرنا ہو کرو کوئی بات نہیں ہے، چغلیاں جتنی کرنا ہو کرو کوئی بات نہیں ہے، معصیت و گناہ میں ڈوبتے رہو کوئی بات نہیں ہے، تو یہ انسان واقعاً کوئی بات نہیں ہے، بس صرف بات اتنی ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ملنے والا ہے سوائے تاریکی اور جہنم کے۔ لیکن جو انسان یہ کہتا ہے کہ قدم سنبھل کے بڑھاؤ، ہر قدم پہ یہ دیکھو کہ خدا دیکھ رہا ہے، کبھی یہ نہ سوچو کہ خدا ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس آیت پہ غور کرو، الم یعلم بان اللہ یری، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ تو جب انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ ہر جگہ خدا موجود ہے، رگے گردن سے زیادہ قریب ہے، تو پھر کوئی مشکل ہی نہیں ہے، تو پھر سکون ہی سکون ہے۔ قبر میں بھی آرام ملے گا، برزخ میں بھی آرام ملے گا، محشر میں بھی آرام ملے گا، اور پھر نتیجے میں بہشت ہی بہشت ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہرحال خداوند عالم سے یہ جو انسان ڈرتا ہے، اس کو بیان کرنا پڑے گا۔ یہ امان کی طرح نہیں ہے کہ گزر جائے، نہیں، یہ جو خوف کیا مطلب ہے؟ صرف یہ کہتے ہیں کہ خوف خدا، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ خوف خدا کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو بچپنے میں گھروں میں کہا جاتا ہے کہ ارے خدا تمہیں مارے گا، خدا سے ڈرو، نہیں، یہ نہیں ہے۔ خداوند عالم کی عظمت، خداوند عالم کی کبریائی، خداوند عالم کی بزرگی اتنی ہے کہ اس کی عظمت و بزرگی اور کبریائی کی ابوہت اور اس کی شان کو دیکھ کے انسان کو جھکنا پڑے گا۔ یہ ہے خوف خدا۔ خدا ظالم نہیں ہے، خدا جابر نہیں ہے، خدا بے گناہوں کو نہیں، خدا کی شان ایسی ہے کہ اس کی شان کے سامنے سر جھکانا پڑے گا۔ منزلت پروردگار ایسی ہے کہ ہمیں اس کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ یہ ہے شان خداوند عالم جو خوف کہا گیا ہے۔ لہذا جو ڈرنے کی بات ہے، ورنہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ قیامت کا نام ہے یوم الفضح الاکبر، یعنی بہت سخت، بہت بڑی مصیبت کا دن، اس سے ڈرنے کو کہا گیا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال، تمہارے کام ایسے ہوں کہ تم آخرت میں اپنی مصیبتوں میں گھرے رہو، اپنے بدعمالیوں کی زنجیروں میں جکڑے رہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس دن سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو نجات کرو۔ خداوند عالم سے ڈرنا ہے، ورنہ اگر، اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ جو دنیا پہ بھروسہ کر رہے ہیں، امام نے ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا ہے، امام نے ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا ہے، امام نے صرف خدا پہ بھروسہ کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے دنیا پہ بھروسہ کیا، آپ ان کو دیکھیے، اسی کربلا کے میدان میں عمر سعد کا جو وجود ہے، ہمیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو امام کے دشمن میں امام کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ تھے کون؟ یہ جو عمر سعد ہے، یہ سعد ابن ابی وقاص، اس کا باپ، یہ بہت بڑا سردار اسلام تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ کیا ہوا کہ بیٹا معصوم اور امام کے سامنے قاتل بن کے کھڑا ہے؟ کیا ہوا؟ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو خدا نہ کردہ کہ ہماری تربیت میں کمی رہ جائے اور ہمارے بچے کسی غلط راستے پہ چلے جائیں۔ آج کا زمانہ ایسا ہے سوشل میڈیا کا کہ بہت تیز بہکایا جاتا ہے۔ حاکم شام کبھی نماز نہیں چھوڑتا تھا، کبھی نماز نہیں چھوڑتا تھا،
یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ سفر پیش آئی تو فتویٰ جاری کر دیا، جمعے کے نماز بدھ کو پڑھا دیا ہے جی۔ یہ ایک تاریخ کا المیہ ہے، یہ بہت بڑا ماجرا ہے کہ عالم اسلام میں ایسا ہو جائے اور کوئی کچھ بولے نہیں۔ ہم لوگ کو تو خوشی ہوتی ہے نا کہ دشمن نے ایسا کر دیا، نہیں، غور کیجئے تو کتنی بڑی مصیبت ہے یہ اسلام پہ کہ ایسے بیوقوف اور ایسے کم عقل ہو گئے مسلمان کہ اس طریقے کے فتوے آ جائیں اور کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ تو وہ ظاہر میں بہت عمل کرتا تھا۔ آج بھی ہمارے نوجوانوں کو یہ جو وہابی ہیں یہ کیسے بہکاتے ہیں، ارے یار تمہارے یہاں تو نماز کی پابندی نہیں ہوتی، دیکھو ہمارے یہاں نماز کی پابندی ہوتی ہے۔ اوہو، 5 وقت کی پابندی ہے صلاۃ کو دکھا کے بقیہ شراب بیچ رہا ہے، قرآن کے حرام ورزی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ شراب کا تاجر ہے لیکن اول وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے، کیا یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اہل بیت اطہار نے ہمیں اتنا سلیقہ سکھایا ہے کہ ہم نماز کو ویسے ادا کرتے ہیں جیسے خدا چاہتا ہے، ویسے نہیں کہ جیسے بندے چاہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں بھائی، نماز صرف نہیں، نماز کے ساتھ تقوی چاہیے۔ تقوی یعنی چاروں طرف سے ہمیں پاک ہونا ہے، کوئی حرام ہماری زندگی میں نہ آئے تب، ورنہ جا کے بہرحال اب اس کو باتوں کو زیادہ عرض کرنا نہیں ہے، سب آپ حضرات سمجھدار ہیں، غور کریں اس کے اوپر کہ کس طریقے سے۔ میں کہہ رہا تھا کہ عمر سعد سامنے آیا، ایک شخص کہتا ہے کہ میں عمر سعد کے پاس گیا اور جا کے میں نے کہا یہ تو نے کیا کر رکھا ہے، پانی بند کر رکھا ہے، نہر فرات کا تو مالک تو نہیں ہے، پانی کسی کی ملکیت تو نہیں ہے کہ کسی کی کوئی مالک ہو، آزاد ہے سب کے لیے، تو نے آل محمد کے لیے پانی بند کر رکھا ہے، اور یہ پانی جبکہ آزاد ہے یہاں تک کہ حتی الکلاب والخنازیر یعنی کتے سور اس پانی کو پی سکتے ہیں، اور تو نے اہل بیت کے لیے بند کر رکھا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ اگر تیرا جھگڑا تیری لڑائی حسین سے ہے تو حسین کے بچوں نے کیا کیا ہے؟ 6 مہینے کے بچے کو تو پیاسا مار رہا ہے، 3 سال 4 سال کے بچوں کو پیاسا مار رہا ہے، آخر کیا ہے یہ؟ تو کیا کہتا ہے؟ تاریخ میں یہ لکھا ہے، باقاعدہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں، کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ نبی کی اولاد ہیں، مجھے معلوم ہے کہ قرآن کی روشنی میں ان کا احترام واجب ہے، مجھے معلوم ہے کہ انہیں پیاسا نہیں رکھا جا سکتا، تو پھر کیوں پیاسا رکھا ہے؟ کہا میں نے حسین کے سر کے بدلے میں، حسین کے قتل کے بدلے میں رے کی حکومت کا سودا کیا ہے، اس لیے حسین کو مارنے کے لیے مجھے ضروری ہے کہ میں ان پر پانی بند کروں۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ انسان جو خوف خدا سے بالکل دور ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر اللہ کا خوف نہیں ہے، دنیا جس میں سمائی ہوئی ہے مکمل طریقے سے، جو صرف دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، حکومت کی لالچ ہے، وہ اس طریقے سے ولی خدا کے سامنے کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے کہ مجھے تو یہ سر چاہیے تاکہ مجھے حکومت مل جائے، اس کی نظر میں کچھ ہے نہیں، یہ رشوت لے کے سارا کام کر رہا ہے، یہ سارے چیزوں کو، سود کو یہ حرام قرار دیا گیا، جیسے قرآن نے اسے جائز قرار دے رہا ہے، یہ ہر طریقے کی جھوٹ، مکاری، دغا بازی، ساری چیزوں کو جائز قرار دے رہا ہے، شراب نوشی ان کے یہاں جائز ہے، نہیں معلوم حرام کاری ان کے یہاں جائز ہے، سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ خدا سے دور ہو گیا ہے، خوف خدا ہے یہ، جو کہ ہے ہی نہیں، یہ انسان ہے کہ جو نبی کے لال کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اس طریقے سے آ کے۔ اگر خوف خدا نہ ہو تو انسان کہاں جا کر جاتا رکتا ہے، یعنی رک بھی رہا ہے تو کس جگہ پر؟ خدا سے کوئی امید رکھا ہی نہیں ہے، اگر ٹھہرا ہے تو جا کے اسی دنیا کی حکومت کے اوپر سوچے کیا انجام ہوگا، کیا انجام ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس طریقے سے اس نے بہرحال
انجام دیا ہے۔ تو جو میں نے کہا کہ خدا سے ڈرنے کی مجھے وہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ظالم ہے خدا، نعوذ باللہ، قاتل ہے خدا، نعوذ باللہ، نہیں جہنم میں ڈال دے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم وہ احکام جو خدا نے بیان کیے ہیں اس کی مخالفت کریں گے تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ پہچان بتائی ہے ہمارے امام نے مکے کے حاکم سے کہا کہ خوف خدا کی پہچان بتائی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرنے کے لیے ڈرنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ 3 پہچان۔ ایک تو یہ کہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، جو کرتا ہے وہی کہتا ہے، یعنی قول و فعل میں دونوں میں ٹیلی ہوتا ہے، مطابقت ہوتی ہے۔ اور دوسری یہ کہ ریاست اور سرداری کی محبت نہیں ہوتی ہے، غرور و گھمنڈ نہیں ہوتا ہے، اور تیسرے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں کہ جس کو بیان کیا گیا ہے، اور میں نے اس سلسلے میں جو حدیثیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، بہرحال یہ حدیثیں کیونکہ روزانہ نہیں پڑھی جاتی کہ ذہن نشین ہو، میں نے اس کو تحریر کیا ہے۔ ہمارے 7ویں امام نے ہشام سے وصیت کرتے ہوئے، ہمارے 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا يكون عهد خائفا، لا يكون عهد خائفا كذلك خائفا، یعنی کوئی خائف نہیں ہو سکتا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا الا من كان قوله لفعله مصدقا وسره لعلانيته موافقا، مگر یہ کہ کانا قوله جو وہ کہتا ہے اس کے فعل کی تصدیق کرنے والا ہو، یعنی جو اعلان کر رہا ہے ممبر سے بیٹھ کے جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں میدان عمل میں بھی لوگوں کے سامنے آئے، ایسا نہ ہو کہ اچھی اچھی باتیں کر کے چلے جائیں کہ کل قیامت کے دن خدا کہے لما تقولوا ما لا تفعلون، کیوں یہ باتیں کہتے تھے جس کو خود تم نے نہیں کیا ہے۔ کبر مقتا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، خدا کو بہت برا لگتا ہے کہ جو تمہیں نہیں کرنا ہے وہ کہہ رہے ہو، جو نہیں جانتے ہو کہو، یہ بہت برا لگتا ہے خدا کو۔ تو جو باتیں کہہ رہا ہے انسان اس کے دل میں خوف خدا ہے کہ جو کہہ رہا ہے اس کو عمل کر رہا ہے۔ توجہ فرما رہے، جس خوف خدا کا امام حسین علیہ السلام نے اپنے خط میں تذکرہ کیا ہے کہ یہ خوف ہونا چاہیے، وہ خوف، اس خوف کی پہلی پہچان یہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے زبان سے اسی پہ عمل کر رہا ہے، اور یہ نہیں کہ جو کچھ کہہ کر ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے کہہ کے اس کے بعد جب گئے روم میں بیٹھ کے تو کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر، یہاں پہ کہہ کے کہ غیبت نہیں کرنا چاہیے، چغلی نہیں کرنا چاہیے، سب حرام ہے، اور پھر جب گئے کھانا کھانے بیٹھے تو وہاں پر بیٹھ کے غیبت ہی کر رہے ہیں، چغلیاں ہی کر رہے ہیں، یہی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، امام فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے سرہ لعلانیتہ موافقا، تو جو اس کا سر ہوتا ہے یعنی راز ہوتا ہے، جو پردے کے پیچھے ہوتا ہے، جو پردے کے سامنے ہوتا ہے، دونوں ایک ہوتا ہے، ٹیلی کرتا ہے، موافق ہوتا ہے۔ روایت کے الفاظ کیا ہے؟ موافقاً، یعنی جو پیچھے ہے وہی سامنے ہے، جو سامنے ہے وہی پیچھے ہے، کچھ پردے میں نہیں ہے۔ اگر انسان اس طریقے سے کہ جس کی گفتگو اس کے فعل کے ساتھ ملتی ہے، جس کا ظاہر اس کے باطن کے ساتھ ملتا ہے، تو اب ایسی صورت میں اگر کوئی انسان زندگی گزار رہا ہے تو حقیقت میں اس کے دل میں خوف خدا پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایسا خوف خدا پایا جاتا ہے کیونکہ انسان یقین رکھتا ہے۔ الا یعلم، کیا یہ انسان نہیں جانتا ہے؟ سرکم، یعنی خدا جانتا ہے، سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، سورہ انعام کی 3 آیت ہے۔ یعلم، خدا جانتا ہے، سرکم، جو کچھ تم نے چھپا کے رکھا ہے، دلوں میں چھپا کے جو کچھ ہے، تمہارے ذہنوں میں جو کچھ ہے، تمہاری فکروں میں جو کچھ ہے، تمہاری زبان پہ جو کچھ ہے، تمہارے دل میں جو کچھ ہے، سرکم و جہرکم، جو کچھ تم سب لاتے ہو، یعلم ما تکسبون، اور خدا جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ کوئی ایک پتا بھی نہیں ہلتا، نہیں گرتا درخت سے، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، مگر خدا جانتا ہے۔ دعائے نماز غفیلہ میں جو آیت پڑھتے ہیں آپ حضرات،
وہ یہی تو ہے کہ جو کچھ ایک پتا بھی گرتا ہے تو خدا جانتا ہے، تو خدا سب کچھ جانتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ خدا کو راضی دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ خدا راضی رہے۔ جنگ بدر کے موقع پر ایک جوان تھا کہ جس کا باپ نہیں تھا، ماں تھی، بہن تھی گھر پہ۔ نبی کریم نے اعلان کیا، فوج جانے لگی جنگ بدر میں۔ یہ جوان ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، جنگ بدر سے پہلے ہی کسی کنویں پہ پانی پینے کے لیے گیا، پانی پینے کے لیے گیا، دشمن نے تیر مارا، تیر آ کے اس کو لگا، یہ جوان مر گیا، جوان مر گیا۔ سب جنگ پہ چلے گئے، جنگ ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ اب جب یہ پلٹ کے آ رہے تھے تو کچھ لوگ تو بہرحال جنگ بدر میں بھی شہید ہوئے تھے، تو جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے تو جو مدینے کی عورتیں تھیں، جو گھر کی وہ تھی، وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کون مارا گیا۔ اس جوان کی ماں اور بہن بھی باہر دروازے پہ جا کے آنے والوں کا انتظار کر رہی تھی۔ آنے والوں میں دو گروہ ہو گئے، کچھ نے آ کے یہ کہا کہ تیرا جوان، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کچھ نے آ کے کہا کہ نہیں، وہ شہید نہیں ہوا، وہ تو ایسے ہی مارا گیا، جنگ سے پہلے ہی وہ برباد ہو گیا۔ آنے والوں نے دو باتیں کہیں۔ اب سوچئے کہ حال کیا ہوگا، گھر کا اکیلا بیٹا، ماں اور بہن، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ ماں اپنی بیٹی کے ساتھ دروازے مدینہ پہ انتظار کرتی رہی کہ نبی آئے تو ان سے گفتگو کرے، اور جب نبی آئے تو ان کے سامنے جا کے گفتگو کیا۔ کیا گفتگو کیا؟ کہا یا اللہ کے رسول، رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے کے مرنے پہ گریہ نہیں کر رہی ہوں، اور نہ ہی میں زبان سے کوئی شکوہ کر رہی ہوں۔ فکر اگر ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جان لے کہ خدا راضی ہے یا نہیں۔ فکر اگر ہے، میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں، اے رسول اللہ یہ بتا دیجئے کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، میرے بیٹے کو شہادت ملی ہے یا نہیں ملی ہے، کہ اللہ کے نزدیک اسے جنت ملے گی یا نہیں ملی، جنتی ہے یا نہیں ہے، اتنا بتا دیجئے۔ صرف یہ پوچھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس عورت کا ایمان کیا ہے۔ جوان بیٹا، اکیلا بیٹا جنگ میں مارا گیا، یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے غم ہوگا، مجھے حزن ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ فکر اگر ہے تو صرف اس بات کی ہے کہ عاقبت کیا ہوگی، انجام کیا ہوگا اس کا، کہ مرنے کے بعد یہ واقعاً کہ جیسا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں برباد ہو گیا، جنگ سے پہلے مارا گیا تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جنت نہیں جائے گا، یا نہیں واقعاً اس کو شہادت ملے گی۔ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے دیکھا، ماں کا دیکھا، اور اس کے بعد وہ خبر تھی جو حقیقی خبر تھی، کہ ہوا فی الفردوس الاعلی، وہ جنت اعلی میں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وہ جنت اعلی میں ہے، توجہ فرما رہے ہیں، جنت اعلی میں ہے۔ ماں نے شکر کا سجدہ کیا، اے میرے پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرا بیٹا جنتی ہے، میرا بیٹا وہ ہے کہ جو رسول کے ساتھ ساتھ گیا ہے۔ ہاں یقیناً جو رسول کا ساتھ دے، جو آل رسول کا ساتھ دے، جو نواسے رسول کا ساتھ دے، وہ کامیاب ہے۔ میرے مولا نے، میرے آقا نے کچھ لوگوں کو خط لکھ کے بلایا تھا، کچھ لوگوں کو پیغام بھیج کے سامنے بلایا تھا۔ امام کا قافلہ 8 ذی الحجہ کو چلا ہے مکے سے، اور ایک قافلہ اور ہے کہ جس میں 2 ہی 3 لوگ ہیں، غلام ہے، آقا ہے، بیوی ہے، وہ بھی ایک قافلہ چل رہا ہے، وہ حج کے بعد چلا ہے، تیزی سے جانا چاہ رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین سے الگ الگ، دور دور، کہ امام کی نگاہ نہ پڑے، لیکن ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پر حسین کا قافلہ بھی ٹھہرا، زہیر کا قافلہ بھی ٹھہرا،
اب کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، لقدق صحرا ہے۔ امام نے اپنا قاصد بھیجا کہ جاؤ زہیر سے کہہ دو کہ حسین بلا رہے ہیں، زہیر سے کہہ دو۔ قاصد گیا، قاصد نے جا کے خیمے پہ آواز دیا، کون؟ میں حسین کی طرف سے قاصد آیا ہوں، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے آقا نے، میرے مولا نے بلایا ہے۔ اچھا، یہ سوچ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے۔ بیوی نے پوچھا کون تھا؟ کہا حسین کے قاصد تھے۔ کیا ہوا؟ کہا بلایا ہے۔ تو کہا پھر؟ سوچ رہا ہوں۔ کہا کہ سوچ رہے ہو؟ زہرا کا لال تمہیں بلا رہا ہے اور تم سوچ رہے ہو؟ تاریخ میں کچھ خاص عورتیں ہیں جنہوں نے کربلا سے پہلے کربلا کے لیے خدمت کی ہے، ان میں سے ایک جناب طوع کا نام ملتا ہے جو کل میں نے تذکرہ کیا تھا، ایک جناب دلہم کا تذکرہ ہے، یہی جو زہیر کی زوجہ ہیں، کہ انہوں نے اپنے شوہر کو تیار کیا، اپنے شوہر کو ریڈی کیا، تیار کیا کہ آپ جائیے سنیے تو کیا کہہ رہا ہے زہرا کا لال، نبی کا نواسہ کیا کہہ رہا ہے۔ گئے آگے آگے قاصد حسین ہے، پیچھے پیچھے زہیر ہے، چند قدم قاصد حسین کے قدموں پہ رکھ کر آگے بڑھے، قسمت بدل گئی۔ اب جب حسین کے پاس پہنچے تو امام نے استقبال کیا، گلے میں ہاتھ ڈالا، خیمے کے پیچھے لے گئے اور نہ جانے کیا گفتگو کرتے ہوئے کہا، اے زہیر تمہیں یاد ہے اس جگہ پر اس کے پہلے تم میرے بابا کے ساتھ آئے تھے؟ کہاں یاد ہے۔ کہا کیا گفتگو ہوئی تھی تمہارے اور میرے بابا کے درمیان، تمہیں وہ بھی یاد ہے؟ زہیر نے کہا کہ ہاں کچھ گفتگو ہوئی تھی، کا میں بتاتا ہوں۔ امام نے کہا کہ جس وقت تم مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا اور تمہیں مل رہا تھا تو تم خوش ہوئے تھے؟ کہا ہاں بہت خوش ہوا تھا۔ تو اس وقت میرے بابا نے تم سے کیا کہا تھا؟ کہا یہی کہا تھا، اے زہیر اسی جگہ پر تمہیں اس سے بڑی خوشی ملے گی۔ کہاں کہا تھا؟ کہا تمہیں انتظار ہے، آج وہ دن ہے کہ تمہیں بڑی خوشی مل رہی ہے۔ اور اس کے بعد امام نے کہا کہ میرے ساتھ اگر تم آؤ گے تو یہ وہ بڑی خوشی ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت تمہارے لیے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ زہیر خوش ہو گئے، زہیر خوش ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اپنے خیمے کی طرف آئے، اور آنے کے بعد عزادارو جناب زہیر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ جا مجھ تجھے طلاق دیتی ہوں، طلاق دیتا ہوں، جاؤ۔ اللہ اللہ، کیوں طلاق؟ کہا اس لیے کہ میں نبی کے لال کے ساتھ جا رہے ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ جاؤ گے، اور یہ کہہ کے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، ان کے ساتھ بھی تو بیویاں ہیں۔ کہا نہیں، ان کے ساتھ بیویاں ہیں، مجھے معلوم ہے عرب کا دستور کیا ہے۔ کہا کہ جب عرب کسی کو قتل کرتے ہیں، حسین جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اگر حسین شہید ہو گئے تو ہم بھی شہید ہوں گے، ساتھ میں ہمیں بھی شہید ہونا پڑے گا۔ اگر ہم شہید ہوئے تو اگر تم وہاں رہو گی تو عورتوں کو اسیر بنا لیتے ہیں۔ آواز دیا دلہب نے کہ اگر نبی زادیہ وہ بھی تو ہیں۔ کہا کہ ان کا کیا، ان کو کوئی اسیر نہیں بنائے گا، ان کو کوئی قید نہیں کرے گا، وہ نبی زادیہ ہیں۔ زہیر نے کہا جا، غلام تیرے ساتھ ہے، میں نے غلام کو تیرے لیے دیا اور لے کے جا۔ اور دلہم چلی گئی اور جا کے کوفہ میں اپنے گھر چلی گئی۔ ادھر زہیر مولا کے ساتھ ساتھ ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ عزادارو قافلہ کربلا پہنچا، زہیر ساتھ ساتھ تھے۔ امام کو پہچانوانے والے، بتانے والے کہ ہاں یہ کربلا کی زمین ہے، فرات کے کنارے ہے۔ عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ جب عصر عاشور نمودار ہوئی، اور عصر عاشور میں جس وقت جنگ جاری تھی، ایک بوڑھے صحابی نے آ کے میرے مولا سے کہا کہ مولا وقت کا، نماز کا وقت آیا ہے۔ امام نے کہا
اے ابو سماو سیداوی تم نے نماز کو یاد کیا. نماز خدا تمہیں قلقت جہلک اللہ من المصلین، خدا تمہیں عبادت گزاروں میں نماز گزاروں میں قرار دے. امام جو کہ آخری وقت کو بھی پہچانتا ہے، الان حان الوقت، یہ اول وقت ہے ظہر کا. عزادارو ادھر امام نے حبیب سے کہا جاؤ حبیب ان سے کہہ دو اتنی فرصت دے دے، میں جنگ کر رہا ہوں، میں جنگ کو روک دو، میں نماز پڑھ لوں. یا اللہ کیسا منظر ہے. حبیب نے جا کے جب کہا ادھر سے جواب کیا ملا؟ جواب یہ ملا ارے حسین سے کہو جتنی نماز پڑھنا ہے پڑھ لے، قبول ہی کہاں ہے. حبیب نے کہا کہ ارے تیرے مجال، نماز جس گھر سے نماز بنی تو اس کی نماز کو قبول نہیں کہہ رہا ہے. حبیب نے آ کے کہا مولا آپ نماز پڑھیے میں ان کو دیکھتا ہوں. حبیب سامنے جنگ کرنے گئے اور جب مولا نے تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، ایک جانب زہیر کھڑے ہوئے، دوسری جانب سعید کھڑے ہوئے. جو بھی تیر آتا ہے بڑھ بڑھ کے زہیر اپنی طرف لیتے ہیں، سعید اپنی طرف لیتے ہیں کہ امام پر کوئی تیر نہیں لگا. یہاں تک کہ جیسے ہی امام نے نماز کا سلام پڑھا زہیر نیچے گرے. لو عزادارو جیسے ہی زہیر نیچے گرے، عجب منظر تاریخ نے لکھا. امام نے بڑھ کے زہیر کا سر زانو پہ رکھا. حضرت زہیر نے عزادارو مجمع حسینی میں آنے والوں، خیمہ حسینی میں آنے والوں، ماتم کرنے والوں، کیا تمہیں یہ فکر ہونی چاہیے یا نہیں کہ ہماری اس عزاداری سے ہمارا امام راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ضرور یہ فکر کیجئے. اس لیے کہ مولا کے ساتھ جان دینے والے زہیر نے کیا کیا؟ جیسے ہی زانو پہ سر رکھا دیکھا زہیر کے لب ہل رہے ہیں. تیروں سے زخمی زہیر نے مولا سے ایک سوال کیا، حل رضیت عنی یا مولائی، اے میرے آقا کیا مجھ سے راضی ہے؟ ارے زہیر تم نے جان کا نذرانہ پیش کیا اور اب تم یہ پوچھ رہے ہو راضی؟ یقیناً میں بھی راضی، اللہ اور رسول بھی راضی. لو زہیر آخرت کی طرف سے دارے. حسین نے زہیر سے رخصت کیا. عزادارو عصر عاشورہ گزرا، یہ تمام ہوئی اور جب تمام ہوئی تو ادھر یہ خبر پہنچی حسین اور حسین کے اصحاب مارے گئے. زہیر کی بیوی نے اپنے غلام کو کفن دیا اور کہا کہ جا، جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کربلا میں جنازے پڑے ہوئے ہیں، جا تو اپنے آقا کو پہچانتا ہے یہ کفن لے اور جا کر زہیر کو پہنا دینا، کفن دے دینا، جنازہ دفن کر دینا، اور آئے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی. یہ کہہ کے زہیر کی بیوی نے اپنے غلام کو بھیجا. عزادارو زہیر کا غلام چلا، بیوی انتظار کر رہی ہے، اس کو معلوم تھا کہ کتنا وقت لگے گا. اب یہ سوچ رہی ہے کہ یہ پہنچ گیا ہوگا، اس نے کفن پہنا دیا ہوگا، اس نے دفن کر دیا ہوگا، اب آ رہا ہوگا. بالا خانے تخت پہ اوپر کوٹے پہ چڑھ کے چھت سے یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ آنے والا ہے. جیسے ہی قریب گھر کے غلام کو آتے دیکھا، گھر سے نیچے اتری اور آ کے جو دیکھا تو دروازے پہ کھڑے ہوئے غلام کے ہاتھوں میں وہ کفن موجود ہے. جیسے ہی دیکھا کہا میں تجھے معاف نہیں کروں گی، تو نے کفن کیوں نہیں پہنایا؟ آواز دیا اے بی بی مجھے معاف کرنا. ارے میں جب میدان کربلا میں پہنچا 72 جنازے بے کفن پڑے ہوئے تھے، تم نے ایک کفن دیا تھا، آخر میں کیسے زہرا کے لال کو بے کفن چھوڑ دیتا؟ دلم نے مرثیہ پڑھا، واہ حسینہ واہ عباسہ، بے کفن لاشا تمہارا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.